نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تفسیر دیکھیے. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. وہ کون؟ صحابہ کرام. آپ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کیا سوال کرتے ہیں؟ ماذا ينفقون، کیا کچھ وہ خرچ کریں گے، انہیں کیا کچھ خرچ کرنا چاہیے. یاد رکھیے، علم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اچھا سوال ہے، لیکن سوال اس وقت کرنا چاہیے جب بات پہلے سے کچھ معلوم کر لی جائے. محض سوالات سے علم حاصل کرنا پسندیدہ نہیں. ہمارے معاشرے میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ علم حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے اور نہ ہی اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن جو ہی کوئی علم والا انہیں نظر آتا ہے تو پھر سوالوں کی ایک بھوچھاڑ کر دیتے ہیں. ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال اور قیل و قال سے منع فرمایا، کیونکہ بسا اوقات انسان کا سوال کسی ایک خاص محدود چیز کے بارے میں ہوتا ہے اور جواب بھی محدود ملتا ہے، جس سے پوری طرح ایک چیز کی پکچر واضح نہیں ہوتی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اگرچہ سیکھنے کے لیے سوال کیے، لیکن ان کی تعداد کچھ بہت زیادہ نہیں. ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آ کر ادب اور احترام اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھتے، جو کچھ بتایا جاتا اسے سیکھتے، سمجھتے. آپ کے جانے کے بعد باہم اکٹھے بیٹھ کر مذاکرہ کیا کرتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے، اور اس سے وہ پہلو مزید واضح ہو جاتے جو مثلاً کسی ایک کے سننے سے رہ گیا ہو یا کسی بھی طرح کوئی بات سمجھنے میں دقت پیش آئی ہو. اور سوال بہت کم کیا کرتے تھے. قرآن پاک میں اس طرح سوال و جواب کے انداز میں کچھ باتیں بتائی گئیں، اور ایسے مقامات تقریباً 17 ہیں جہاں ایک سوال کیا گیا پھر اس کا جواب دیا گیا. یہاں پر سوال کس چیز کے بارے میں تھا کہ کیا کچھ خرچ کریں. صحابہ کرام کے اس سوال کے بارے میں آپ ذرا توجہ فرمائیں. اس سے ان کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا پوچھ رہے ہیں، کیونکہ سوال کسی شخص کی قابلیت، ذہانت اور اس کی شخصیت کے پرتو کھولنے والا ہوتا ہے کہ پوچھنے والا کیا پوچھ رہا ہے، اس کے اندر کس چیز کی جستجو ہے، یہ کیا چاہتا ہے، یہ کیا شوق رکھتا ہے. تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کیسے خرچ کریں. کتنا بہترین سوال ہے جو عمل پر ابھار رہا ہے، جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ صحابہ کرام باعمل لوگ تھے، وہ عمل کرنے کے طریقے معلوم کر رہے ہیں. اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے، آپ کی تعلیمات سے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ آپ ان کو خرچ کرنے پر ابھارا کرتے تھے. مثلا چند ایک احادیث مال خرچ کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 خصلتیں کسی ایماندار آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے بد اخلاقی. حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا
آپ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، جب مجھے دیکھا تو فرمایا قسم ہے کعبہ کے رب کی، وہ لوگ بہت نقصان میں ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو کثرت سے روپیہ جمع کرتے ہیں، وہ لوگ نقصان میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو آگے پیچھے دائیں بائیں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ یعنی مال والے نقصان میں ہیں سوائے ان کے جو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کو قابل رشک قرار دیا، ایک وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات اسے خیر کے کاموں میں خرچ کر رہا ہو۔ یعنی اگر انسان کسی کو آئیڈیالائز کرنا چاہے تو ایک وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ خیر میں خوب خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور وہ اسی طرح آگے پیچھے دائیں بائیں دن رات اس کو لٹاتا رہتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، مگر اے بنی آدم تیرا مال کوئی نہیں سوائے اس کے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر گھسا دیا یا کار خیر پر صرف کر کے اسے جاری رکھا، باقی تیرا نہیں، باقی تو پھر وارثوں کا ہے۔ یہ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، اور اس حدیث کو جو ابھی میں نے بیان کی یہ مسلم نے روایت کی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں مال کے خرچ کرنے کی بہت تلقین کی جاتی تھی۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ سب کچھ سنا اور دیکھا کہ مال خرچ کرنا بہت پسندیدہ ہے اور جمع کرنا ناپسندیدہ ہے، اور جمع کر کے صرف اپنی ذات پر ہی خرچ کرتے رہنا کوئی اچھی بات نہیں، تو پھر قدرتی طور پر سوال پیدا ہوا کہ کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں؟ اس کا جواب یہاں دیا گیا قل ما انفقتم من خیر، کہہ دیجئے جو بھی تم خیر میں سے خرچ کرو گے۔ تو یہاں خیر کا لفظ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ مال کے لیے، یعنی مال برا نہیں، مال خیر ہے۔ تو تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے، کہاں خرچ کرو؟ سب سے پہلے کس کو دو؟ فللوالدین، والدین پہ خرچ کرو، والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، اس کے بعد والاقربین رشتہ داروں پہ خرچ کرو، پھر یتیموں پر کرو، پھر مسکینوں پہ کرو، وابن السبیل اور مسافروں پہ کرو۔ یہاں پر صدقات نافلہ کا ذکر ہے، یعنی مال خرچ کرنے میں جو نفل صدقہ ہوتا ہے اس کا ذکر ہے۔ وہ کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ زکوٰۃ والدین کو نہیں دی جا سکتی، تو یہاں پر زکوٰۃ کے خرچ کرنے کی بات نہیں ہو رہی، نفل صدقات کے خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر والدین کی بات اس لیے کی گئی کہ انسان پر سب سے بڑا حق اس کے ماں باپ کا ہے، اس لیے سب سے زیادہ انسان کو اس بارے میں کانشیس ہونا چاہیے کہ میرے ماں باپ کی مالی حالت کیسی ہے۔ کسی کو بھی دینے سے پہلے سب سے پہلا دھیان ان کی طرف جانا چاہیے۔ اگر وہ کسی بھی چیز کے ضرورت مند ہے، مثلا ان کو دوا چاہیے، علاج کے لیے پیسے چاہیے، یا کھانے پینے کے لیے چاہیے، یا کسی اور چیز میں، تو اولاد جب جوان ہو جائے، کمانے لگے، تو سب سے پہلے ان کی ضروریات پوری کرے، اور ان کو دینا بھی صدقہ ہے، ان کو دینا بھی اجر و ثواب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم دیا۔ پھر اسی طرح رشتہ داروں کو، پھر سوسائٹی کے مظلوم لوگوں کو، محروم لوگوں کو۔ پھر یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ انفرادی طور پر اپنی پسند اور مرضی سے انسان جو کچھ دینا چاہے ان صدقات کا ذکر ہے، یعنی انفرادی صدقات کا ذکر ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے کہیں کسی بھی ضرورت مند کو دیکھتا ہے تو اس کو دے۔ اس کے بعد جہاں زکوٰۃ کا حکم آئے گا تو وہاں پر آپ دیکھیں گے اجتماعی مصارف بھی بیان ہوں گے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اپنی ذات پر خرچ کرو،
حالانکہ خود پر خرچ کرنا بھی کیا ہے؟ نیکی کی بات ہے، اپنی ضروریات پوری کرنا، لیکن اپنی ذات پہ تو ہر کوئی خرچ کرتا ہے، اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا یہ بھی نہیں کہا گیا کہ بیوی بچوں پہ خرچ کرو، کیونکہ وہ بھی انسان اپنے شوق سے کرتا ہے، اور ویسے بھی اقربین میں پھر سارے دوسرے آ ہی جاتے ہیں، رشتہ دار جن کا یہاں لفظاً ذکر نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ تم اپنے سامان آرائش پہ خرچ کرو، تعیشات پہ خرچ کرو، لگژریز پہ خرچ کرو، یہ حکم نہیں دیا جا رہا۔ اس کے بارے میں حضرت میمون بن مہران کہتے ہیں، جب وہ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کر کے فرمایا، مال خرچ کرنے کی ان جگہوں میں نہ طبلہ سارنگی کا ذکر ہے اور نہ تصویروں اور دیواروں پہ لٹکائے جانے والے آرائشی پردوں کا۔ لیکن آج ہم اپنا طرز عمل دیکھتے ہیں تو کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھے کہ کیا خرچ کریں، یا جب آپ سوچتے ہیں اچھا اتنے پیسے ہو گئے ہیں اب میں کیا خریدوں، تو آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ اب کہاں لگاؤں؟ اپنی اپنی لسٹ بنائے نا، میں کہاں کہاں مال خرچ کرتی ہوں، لکھیے۔ اصل میں جیسے میں روز کہتی ہوں نا کہ قرآن ایک آئینہ ہے، اور اپنے آپ کو دیکھیے یہ کیا کہہ رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، تبھی قرآن پڑھنے کا فائدہ نا، ورنہ تو پھر آپ گھر میں بھی بیٹھ کے کوئی تفسیر پڑھ لیتے اور آپ کو بہت سی معلومات ہو جاتی۔ تو ہم یہ روز پڑھ اس لیے رہے ہیں کہ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے ماں باپ کو خوشی سے دیتے ہیں؟ کیا اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں؟ کیا یتیموں اور مسکینوں کے لیے بھی کبھی کچھ دیا؟ خیال آیا کبھی؟ یا اپنی ہی دنیا میں گم ہے؟ کیا ہم مسافروں کے لیے کچھ خرچ کرتے ہیں؟ تو اپنے بارے میں خود سوال کیجئے کہ میں کہاں کہاں خرچ کرتی ہوں یا خرچ کرنا پسند کرتی ہوں۔ چلیے آپ میں سے بہت سی بچیاں خود نہیں ارن کرتی ہوں گی، ان کو ماں باپ جیب خرچ دیتے ہوں گے، یا بہت سی خواتین ارن نہیں کرتی تو شوہر ان کو جیب خرچ دیتے ہوں گے، یا وہ ویسے ان کی جیب سے نکال لیتی ہوں گی۔ تو ان دونوں صورتوں میں جب بھی پیسہ ہاتھ میں آتا ہے تو اپنے آپ سے پوچھئے کہاں خرچ کرنے کو دل چاہتا ہے، کیا لینے کو دل چاہتا ہے، جیولری، کپڑے، میک اپ، ڈیکوریشن پیسز یا واٹ ایور۔ کیونکہ کسی بھی قوم کی ترقی اور کسی بھی قوم کی حالت کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ وہ کیا خرچ کرتی ہے، کتنا خرچ کرتی ہے، کہاں خرچ کرتی ہے۔ کیونکہ مال جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کو زندگی گزارنے کا ذریعہ قرار دیتے ہیں کہ اس سے تمہاری زندگی قائم ہے، تو دیکھو کہاں لگاتے ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، کہاں کس کس کو دو، والدین کو، اقربین کو، یتامى، مساکین، وابن السبیل کو۔ اور ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ اپنی شاپنگ لسٹ بنائیے۔ کپڑوں پہ نمبر 1، کراکری، گھر کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے، خود کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے زیورات، آرٹیفیشل ہوں یا سونے کے ہوں، میچنگ کے لیے پارلرز، بچوں کی تعلیم اچھی چیز ہے، یعنی گھروں کو، اپنے کمروں کو، اپنی چیزوں کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے ریسٹورانٹ، آؤٹنگ، بعض اوقات محض شو آف کرنے کے لیے کہ اگر کسی نے کچھ خریدا ہے تو میں اس سے بڑھ کر خرید کر دکھاتی ہوں، محض ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ضروریات، اور ایک ہوتا ہے تعیشات، اور ایک ہوتا ہے محض مقابلہ۔ اپنی خود نمائی کے لیے دعوتیں بڑی بڑی کر کے خرچ کرنا۔ ابھی مجھے کل ہی کسی نے بتایا کہ کہیں شادی ہو رہی تھی تو شاید دلہن کی ماں نے پہلے دن ڈائمنڈ کا سیٹ پہنا، تو جو دلہا کی ماں تھی اس نے اگلے دن ولیمے پہ راتوں رات 45 لاکھ کا ڈائمنڈز کا سیٹ خریدا، صرف دکھانے کے لیے کہ جو لڑکی کے ماں نے پہنا میں اس سے زیادہ پہن کر دکھاؤں گی۔
یہ خرچ ہو رہا ہے ہمارے ہاں. فوٹوگرافی پہ، میوزک، ویڈیوز، بسنت پہ، ویلنٹائن ڈے، کارڈز. کارڈز کی بھی کوئی انتہا نہیں رہی. یعنی اللہ نے ہمیں خود ٹیلنٹ دیا ہے، لکھنے کی توفیق دی ہے، تھوڑی بہت ڈرائنگ کی توفیق دی ہے، لیکن اپنا ٹیلنٹ تو سب رکھ دیا ہے، جمع کرا دیا ہے کہیں، اور صرف لوگوں کے بنے بنائے کارڈ لے کے بس خرید کے آگے دے دیتے. مجھے سمجھ نہیں آتی بسا اوقات کہ ہمارے وہ جو کسی نے لکھ کے چھاپا ہوتا ہے اس میں ہمارے جذبات کیا ہوتے ہیں. کبھی تو پڑھتے بھی نہیں کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے، بس باہر سے شکل دیکھی، اچھا کارڈ ہے، اپنا نیچے نام لکھ دیا اور دے دیا آگے. یہ کیسی محبت ہے جب آپ کے دل سے کوئی الفاظ ہی نہیں نکلے کسی کے لیے، کوئی جذبات کا اظہار نہیں، کوئی دو بول نہیں میٹھے لکھے آپ نے، اور دوسروں کی چھپی ہوئی چیزیں اندھا دھند آگے دے دی. انٹرنیٹ کے آورز خریدنے پہ اور بیکار میں بیٹھ کے ٹائم ضائع کرنے پہ. انٹرنیٹ تو بہت مفید چیز ہے، لیکن ہم اس کو عام طور پر محض چیٹنگ کے لیے اور بیکار چیزوں کے لیے استعمال کرتے. موبائل، اور موبائل بھی ضرورت کے تحت نہیں، محض گپ شپ، شو آف. بسا اوقات محض شوقیہ کچھ کورسز کرنا، بڑی بھاری فیسیں دے کر، جن کا کبھی زندگی بھر کوئی استعمال نہ ہو، محض ٹائم پاس کرنے کے لیے. شادیوں کے لیے بسا اوقات اپنی حیثیت سے بڑھ کر ایسی جگہ بک کرائی جاتی ہیں جس میں مقروض بھی ہو جاتے ہیں مگر محض دکھاوے کے لیے خرچ کرتے رہتے. جہیز پر کلبوں کی ممبرشپ کے لیے بسا اوقات لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، حالانکہ وہاں جانے کا وقت ہی نہیں. ہر سال گاڑی کا نیا ماڈل، وہ بھی محض دکھاوا. غیر ضروری ٹریولنگ، بس ایسے ہی ڈرائیو کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر، نہ کوئی مقصد، نہ مطلب، نہ کچھ سیکھنا، نہ سکھانا، نہ کوئی عبرت. بسا اوقات نیلامیاں جو ہوتی ہیں اور بڑی بڑی پینٹنگز خریدی جاتی ہیں لاکھوں کروڑوں میں بغیر کسی مقصد کے، محض وہ بھی شو آف کرنے کے لیے ہوتا ہے. محض ایک رات دلہن کی تیاری پہ بسا اوقات ہزاروں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. شادی کا تو پورا آپ ایک وہ الگ بنا سکتے ہیں کہ ایک ڈریس کے اوپر کتنا خرچ کر رہے ہیں. اینٹیکس پر، صرف اینٹیکس کے شوق میں پرانی چیزیں گھر میں لے آتے ہیں اور اس پہ ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں. کرکٹرز اور فلم سٹارز اور بڑے بڑے جو ہیروز ہیں ان کے پوسٹرز اور ان کے جو سگنیچرز کے ساتھ ان کی جو چیزیں ہیں ان کو خریدنا ہے. بچوں کے اوپر غیر ضروری طور پر خرچ کرتے جانا، ان کے ٹوائز مہنگے مہنگے خریدنا، یعنی تعلیمی چیزیں نہیں، محض تفریحی چیزیں جو کبھی وہ اٹھائیں اور پھینک دیں، توڑ پھوڑ دیں. میوزیکل ایوننگز کے ٹکٹس پہ ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں. ڈیزائنرز کے لیبلز کی چیزیں لینے کے لیے ہزاروں روپے میں وہ خریدتے ہیں. مطلب ایک عام پرس جو کسی برانڈ کا ہو، اس کی بجائے ڈیزائنرز کا خریدنے پر کئی گنا ایکسٹرا قیمت اس پہ ادا کرتے ہیں. خود اپنی ضرورت اور اپنی مرضی کا کپڑا سلوانے کی بجائے بوتیکس پر. یہ کہہ رہی ہے کہ میں کسی جگہ پر گئی ہوں تو وہاں پر ایک بچے کی سالگرہ منانے کے لیے 2 دن کا فنکشن ہو رہا تھا. تفریحی پارکس میں کبھی کبھار جانے کی بجائے ایک عادتاً یہ روٹین کے تحت جانا. ریسٹورانٹس وغیرہ میں محض زبان کے ذائقے کے لیے، یعنی ایک کھانا جو آپ صحت مند طریقے سے گھر میں پکا سکتے ہیں اس کی بجائے محض ایک عادت کے طور پر باہر کھانا. شادیوں کے موقع پر بھی ان نیسیسری ڈیکوریشن، یعنی ڈیکوریشن منع نہیں ہے مگر ان نیسیسری ڈیکوریشن جو ہے اس پر ہزاروں روپیہ. لائٹنگ پر، ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ پانی ختم ہو رہا ہے، بجلی پیدا ہونی بند ہو رہی ہے، پیداواری ضروریات کے لیے بجلی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سی جگہوں پر، میں نے کافی ٹریول کیا تو اس میں نے دیکھا کہ کئی جگہوں پر رات کے وقت درختوں پہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس مقصد کے لیے لائٹیں لگی ہوئی ہیں. اور کئی جگہ پر تو مستقل طور پر لوگوں نے ایسی لائٹس درختوں پہ لگا رکھی ہیں اور اس کا مجھے پرپس سمجھ نہیں آتا کہ یہ غرض کیا ہے. فن کے نام پر، جسٹ فار انجوائمنٹ، مثلا یہ کہ گڈا گڈی کی شادی کی اور اس پر ہزاروں روپے لگا دیے. کہتے کہ ان کے نیبر میں کسی نے طوطا طوطی کی شادی کی، برڈز کی شادیاں ہو رہی ہیں. یہ سب کچھ کیا ظاہر کرتا ہے کہ ہماری قوم کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں غربت
بھوک، افلاس، تعلیم نہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، سہولیات زندگی نہیں، ضروریات زندگی نہیں، اور پھر امتن وسطن کا کردار، دین کے لیے خرچ کرنا، وہ تو بہت پیچھے چلا گیا. کہتے کہ کسی کے ہاں لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تھی تو انہیں یہ ٹوٹکا بتایا گیا کہ وہ گڈی گڈے کی شادی کریں گھر میں تو اس سے پھر ان کی شادی بھی ہو جائے گی. اسپورٹس ہوتی ہیں عام طور پر اس لیے کہ انسان صحت مند رہے، لیکن وہ بھی بہت حد تک مال کو خرچ کرنے کا ذریعہ بن گیا. اگر آپ کے پاس مال نہیں تو آپ کچھ کھیل کود ہی نہیں سکتے. ریس اور جوا کھیلنے میں اور بسا اوقات گارڈننگ میں بھی محض ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں. یعنی گارڈننگ اچھا ہے، آپ سبزیاں لگائیں، آپ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لگائیں، لیکن محض مقابلے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتے چلے جانا، جبکہ دوسری طرف لوگ جو ہیں ان کے پاس اسکول نہیں، کتابیں نہیں، فرنیچر نہیں، اسکول میں بجلی نہیں. مجھے ایک اسکول میں جانے کا اتفاق ہوا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے بچوں کو درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے دیکھا. اسکول میں میرا لیکچر تھا اور جب میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پر ٹولیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور باہر اوپن میں بیٹھ کے ٹیچر ان کو پڑھا رہی ہیں کیونکہ کمروں کی کمی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ صدقہ جاریہ کے لیے کتنی تلقین کی گئی. کیا کسی صاحب دل کے پاس یہ نہیں ہے کہ وہ جا کر کسی اسکول میں والنٹریلی ایک کمرہ بنوا دے، کہیں چھت ڈلوا دے، 2-4 لوگ شہر کے مل جائیں اور اسکولوں کی حالت درست کر دیں؟ لیکن ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. بچوں کو محض دکھاوے کے لیے بسا اوقات مہنگے سے مہنگے اسکول میں پڑھوانا، یعنی تعلیم کے لیے نہیں، دوسروں پر رعب جمانے کے لیے یا مقابلے کے طور پر. بسا اوقات شادیوں کے لیے جو کارڈ چھپتے ہیں، محض کارڈ ہزاروں روپے میں ہیں. یہ دیکھیے میرے پاس ایک سیمپل ہے، یہ ایک کارڈ ہے، شادی کا انویٹیشن ہے. یہ لیدر بیگ ہے، اس کے اندر یہ کون ہے، محض کیمیکل سے بھری ہوئی، یہ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو، مہندی نہیں ہے یہ، اس کو مہندی کہنا مہندی کی توہین ہے. گلٹر. یہ بھی ساتھ بھیجا ہے کہ جو بھی لڑکے آئیں وہ یہ مہندی کے دن اوڑھ کر آئیں. پھر یہ بھی لیدر کا ہے اور اس کے اندر پھر کئی ایک کارڈز ہیں اور بہت پڑھے لکھے، بہت سمجھدار. شادی گزرنے کے بعد پھر شادی کی جو سالگرہ منائی جاتی ہے، ویڈنگ اینیورسری کی جاتی ہے، اس پر بھی بسا اوقات ایسا ہی خرچ کیا جاتا ہے جیسے شادی دوبارہ ہو رہی ہو. ابھی یہ بتا رہی ہے کہ 40 سال کی خاتون جو ہے وہ ویڈنگ اینیورسری پر باقاعدہ دلہن بنی اور اسی طرح گیسٹ وغیرہ سب آئے. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ میت کی رسومات پہ آپ دیکھیے، جینے والوں پہ بھی اتنے خرچ کرنے کا جواز نہیں نکلتا، کہاں یہ کہ مرنے والوں پہ ہزاروں روپے خرچ کر دیے جائیں. یعنی پہلے شادی پہ ویڈیو بنتی تھی، اب میت کی بھی ویڈیو بنائی جا رہی ہے. جادو، تعویذ، گنڈے اور ان پر ہزاروں روپے دیے جاتے. شراب، اب دیکھیں کہ شراب پارٹیاں جو ہوتی ہیں یہ بتا رہی ہے کہ ایک شراب کی بوتل بسا اوقات 15,000 روپے میں ملتی ہے اور صرف دکھانے کے لیے اس پہ خرچ کیا جا رہا ہے. ہاتھ دکھانے، پامسٹری. کتوں کی لڑائی پہ جو ڈنر ہوتے ہیں ان کا کیا جواز بنتا ہے؟ مرغے کی لڑائی پر. اب آپ خود سوچئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. صحابہ کرام نے جب پوچھا کیا کچھ خرچ کریں تو جو تفصیلات بتائی گئی وہ کیا تھی؟ ماں باپ کا حال پوچھو، ان کی ضروریات پوری کرو. آج کتنے ہی ماں باپ ہاسپٹلز میں پڑے ہیں، دوائیاں نہ ہونے کی وجہ سے سسک رہے ہیں بڑھاپے میں، پراپر کیئر، پراپر فوڈ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن اولاد ہے کہ اسی پیسے کو اپنے تعیشات میں اڑا رہی ہے. والاقربین، رشتہ دار، ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کی ضروریات، یتیم بچے، مسکین، محتاج، وابن السبیل، مسافر. کہا جاتا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ایک مرتبہ جمعے کے دن جامع مسجد میں ایک امیر سوداگر نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کے علاوہ میں صدقات و خیرات کی نیت سے اللہ کی راہ میں کچھ دینا چاہتا ہوں، مگر مجھے مستحق اور غیر مستحق کی شناخت نہیں.
آپ بتائیے کہ میں کس کو دوں؟ آپ نے فرمایا تم اس کو دو جو تمہارے خیال میں مستحق ہو، اور اس کو بھی دو جو غیر مستحق ہو، یعنی جو ڈیزرو نہیں کرتا اس کو بھی دے دو، تاکہ اللہ تعالیٰ تجھ کو وہ دے جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے جس کا تو مستحق نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ جب ہمیں دیتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم مستحق ہیں کہ نہیں؟ پیچھے پڑھا نا آپ نے، یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ تو حساب کر کر کے نہیں دیتا، لیکن ہم جب کسی کو بھی کچھ دینے لگتے ہیں تو پہلے سارا اس کا نسب نامہ اور اس کی ساری تفصیلات دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے کیا حیثیت اور حقیقت ہے، دیں یا نہ دیں۔ ایک اخبار میں ایک رپورٹ چھپی ہے جس کے مطابق لاہور میں بسنت پر اس بار 1 سے 2 بلین روپے خرچ ہوئے ہیں، اور اسی طرح ایک شادی میں لاہور میں دلہے کو سونے کے تاروں سے بنا ہوا سہرا پہنایا گیا ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو مال میں سے، فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، جواب دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پہ خرچ کرو۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تو جو بھی نیکی میں سے تم کرو گے تو یقیناً اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی چند ایک مقامات بتانے کے بعد کیا حکم دیا گیا؟ اپنی عقل سے سوچو، دیکھو کہاں کیا خرچ کرنا چاہیے، اور پھر اس کا اجر بتا دیا گیا۔ تم نیکی کا کوئی بھی جو کام کرو گے مال کے ساتھ یا اس کے علاوہ کوئی بھی خیر و بھلائی کا جو کام کرو گے، یاد رکھو اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی محض ان مدات میں، مدات سے مراد یعنی ان جگہوں پر ہی خرچ کرنا نیکی نہیں کہ یہ 4-5 جگہیں ہی نہیں، بلکہ ان کے علاوہ بھی نیکی کے مقام دیکھو، اور جس کے پاس مال نہ ہو، جو ان جگہوں پر بھی خرچ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو وہ بھی نیکی سے محروم نہ رہے، وہ مال کے علاوہ جو نیکی بھی کر سکے کرتا جائے۔ مال خرچ کرنا بھی نیکی ہے، لیکن اگر یہ نہ کر سکو تو جو بھی تم کرو گے اس کا اجر پاؤ گے، کسی اور کو پتا چلے یا نہ چلے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ پتا چل جاتی ہے۔ تو گویا نیکی کا ایک ذہن تیار کیا جا رہا ہے، خیر اور بھلائی کی سوچ دی جا رہی ہے، اور جو بھی تم کرو گے، کچھ بھی تم کرو گے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں آ جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت آ جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی کھجور کا پودا ہو اور وہ قیامت کے پوری طرح قائم ہونے سے پہلے اس پودے کو لگا سکتا ہو تو لگا دے، کیونکہ اسے اس کا اجر ملے گا۔ یعنی مومن نیکی کے لیے انتظار نہیں کرتا اور نیکی میں تاخیر نہیں کرتا، وہ تو نیکی کا موقع تلاش کرتا ہے، اور تھوڑے سے تھوڑے وقت میں بھی اگر کوئی نیکی کا کام کرنے کا موقع مل جائے تو کر گزرتا ہے۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ قیامت قائم ہو رہی، دنیا ختم ہو رہی ہے، اور ایک مومن پودا لگانے کا سوچ رہا ہے، اور وہ یہ سوچ کے بیٹھ نہیں جاتا اب تو قیامت ہی آ جانی، کیا فائدہ، پھینکو اس کو، چلو تم بھی چھوڑو، اب نہیں چھوڑو، نہیں اب بھی کر لو۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نیکی کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے، لیکن محض ہم انتظار میں گنوا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا ابھی ٹائم نہیں ہوا، ابھی 10 منٹ ہے، میں اس میں تو ذرا تھوڑا اور ریلیکس کر لوں، پھر اٹھوں گی تو کوئی کام کر لوں گی۔ ہم ٹائم مینجمنٹ سیکھیں۔ کتب علیکم القتال، لکھ دیا گیا تم پر جنگ کرنا۔ لکھ دیا گیا سے مراد کیا ہے؟ فرض کر دیا گیا۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تم کو پسند نہیں، وہ تم کو ناگوار ہے۔
وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا. مکی دور میں دشمنوں کے ستانے پر مسلمان جوابی کارروائی کرنا چاہتے تھے، قتال کی اجازت مانگتے تھے، لیکن وہاں انہیں صبر کی تلقین کی جاتی. مدینہ میں آ کر اجازت دی گئی، اور جب جہاد فرض کیا گیا یا قتال فرض کیا گیا تو بہت سے لوگوں کو ناگوار محسوس ہوا. کیوں؟ صحابہ کرام بھی انسان تھے، اور ہر انسان کو زندگی پیاری ہوتی. جنگ کرنا اور جنگ میں جانا کوئی پسندیدہ کام نہیں. اس لیے انسان ہونے کے ناطے ان کے اندر کچھ ناگواری کا احساس ہوا. آپ دیکھیے کہ جنگ کرنا یا قتال کرنا اسلام میں فرض کفایہ ہے. بنیادی طور پر اگر کچھ لوگ یہ فریضہ انجام دے رہے ہوں تو باقی لوگوں سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، التوبہ آیت 122، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اور مومنوں کے لیے کچھ ضروری نہ تھا کہ سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوں؟ پھر کیوں نہ ایسا ہوا کہ ان کے ہر بڑے گروہ میں سے ایک گروہ نکلتا تاکہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتا اور تاکہ اپنی قوم کو خبردار کرتا جب وہ ان کی طرف لوٹتے، شاید وہ بھی بچ جاتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پوری قوم اور سارے ہی مسلمانوں کے لیے جنگ کے لیے نکلنا ضروری نہیں. کتب علیکم القتال کا مطلب کیا ہے؟ تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر شخص پر فرض ہے. یہ کون سا فرض ہے؟ فرض کفایہ. ہاں، فرض عین کس کے لیے ہوتا ہے؟ جس کو امیر یا حاکم وقت جنگ کے لیے حکم دے دے، کہہ دے. مثلا ایک آرمی جو ہے اس کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ جنگ کرے. تو جب جنگ ہو تو ان کے لیے جب آرڈر آ جائے کہ تم محاذ پہ پہنچو تو ان کو پہنچنا ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ ریٹائرڈ آفیسرز کو بھی کال کر لیا جاتا ہے. ان کے لیے پھر فرض عین ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کو کہا جائے تو نکلو. اور اگر دشمن کسی شہر پر حملہ آور ہو جائے تو عورتوں سمیت اس شہر کے سب باشندوں پر دفاع اور لڑائی فرض ہو جاتی ہے. پھر یعنی جنگ مختلف حالات میں مختلف طریقے پر فرض ہوتی. اس کے لیے کوئی ایک ہی لگا بندہ طریقہ اور فارمولہ نہیں ہے. عام حالات میں کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. ان لوگوں کے لیے فرض عین ہے جن کو حکم دے دیا جائے. اور اگر کسی شہر پر یا ملک پر حملہ ہو جائے اور ضرورت پڑے اور امام وقت سب کو بلائے جنگ کرنے کے لیے، خواہ عورتیں ہوں بچے ہوں، تو پھر سب کو نکلنا ہوگا. ایک اور بات یاد رکھیے کہ جنگ کے اسلام میں کچھ قاعدے قانون اور کچھ ڈسپلنز ہیں. اس میں یہ نہیں کہ ہر شخص اپنی مرضی سے خود اٹھ کے جنگ کرنا شروع کر دے. اس طرح تو کیا ہو جائے گا؟ کیوس ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرمی کو کتنا ڈسپلن سکھایا جاتا ہے، اور جنگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ جنگیں کیوں لڑی جاتی ہیں. جنگ لڑنے کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں. عربوں کے ہاں عام طور پر جنگ اس لیے لڑی جاتی تھی کہ مال غنیمت حاصل ہو سکے، دنیا کے کچھ فائدے ہو جائیں، لوٹ مار کر سکیں. بسا اوقات جنگ اس لیے لڑی جاتی ہے کہ تاریخ میں نام لکھا جائے کہ فلاں قوم بہت جنگجو تھی. لوگوں کے اوپر اپنی بہادری کے جوہر منوانے کے لیے کہ لوگ ہم پر فخر کریں، ہمارا بڑا نام بلند ہو. بسا اوقات جنگ کسی سے انتقام لینے کے لیے لڑی جاتی ہے یا شکست کا بدلہ لینے کے لیے. بسا اوقات لوگ اپنے وطن، قوم یا قبیلے کی حمایت میں لڑتے ہیں. لیکن اسلام میں اصل مقصد کیا ہے جنگ کرنے کا؟ کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو. اس کو ہم پھر لنک کرتے ہیں اس سے کہ ہم کیا ہیں؟ امت وسط ہے. ہمارا کام کیا ہے؟
لوگوں کو اللہ سے جوڑنا. اب جب یہ کام شروع ہوگا کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے گا تو بیچ میں شیطان رکاوٹیں ڈالے گا. کچھ قوتیں ایسی پیدا ہو جائیں گی جو بیچ میں اس چیز کو ناپسند کریں گی. اس مقصد میں جب بھی کوئی رکاوٹ ڈالے تو اس رکاوٹ کو دور کرنا ضروری ہے. اس رکاوٹ کو دور کرنے کا نام جہاد ہے. یہ رکاوٹ خواہ آپ زبان سے دور کریں، خواہ ہاتھ سے دور کریں، خواہ قلم سے دور کریں، خواہ پھر تلوار سے دور کریں، یا ٹینک سے دور کریں، یا جہاز سے دور کریں، یا کسی اور طریقے سے دور کریں. تو جہاد ایک عام لفظ ہے، جبکہ قتال جو ہے، جنگ کرنا، جہاد کا صرف ایک حصہ ہے. سمجھ گئے؟ اور مقصد نہ تو مال غنیمت نہ کشور کشائی. اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کو آگے سے ہٹانا. اور یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص مالی فائدے کے لیے جنگ کرتا ہے اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا، یعنی اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملے گا. سوالی نے اس سوال پر بہت حیرانگی کا اظہار کیا اور آ کر دوبارہ یہی سوال کیا. آپ نے دوبارہ وہی جواب دیا. اس کا اطمینان اب بھی نہیں ہوا. تیسری اور چوتھی بار پلٹ کر آیا اور یہی سوال کرتا رہا. آپ نے اس کے تعجب کی وجہ جان لی، بھانپ لی، اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ اس کی خاص خوشنودی اور رضا کے لیے نہ کیا جائے. تو اس لیے یہ سب کچھ کس لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. پھر فرمایا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، کوئی چیز تمہیں اچھی نہ لگے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو. کیونکہ جب جنگ فرض کی گئی تو کچھ لوگوں کو کیا ہوا؟ ان کو بہت بوجھ لگا کہ یہ کیا ہوا، اب ہمیں لڑنا پڑے گا، جان دینی پڑے گی، یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اس پر کہا، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں اچھی نہ لگتی ہو اور وہی تمہارے حق میں اچھی ہو. آپ دیکھیں کہ روزمرہ زندگی میں ہمیں بہت سی چیزیں اچھی نہیں لگتی، لیکن انہی میں ہمارا فائدہ ہے. مثلا کلاس میں اتنے گھنٹے بیٹھنا ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا، ہم تھک جاتے ہیں. بہت زیادہ لکھنا ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا، ہمارا رونے کو دل چاہتا ہے، اتنا تیز بول رہی ہیں، کیا لکھیں اور کیا نہ لکھیں. پھر اسی طرح امتحان دینے کو ہمارا بالکل دل نہیں چاہتا. اسی طرح مال خرچ کرنے کو اور کسی اور پہ خرچ کرنے کو بالکل دل نہیں چاہتا. تو زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے کام ایسے ہیں جن کو ہمارا دل نہیں چاہتا. چلیے ان کی بھی لسٹ بنا لیجیے، کن کاموں کو میرا دل نہیں چاہتا، کون سی چیزیں مجھے اچھی نہیں لگتی. مثلا نماز پڑھنا، مثلا سویرے اٹھنا، مثلا دوبارہ سونے سے روکنا، مثلا الد الخصام ہونا، صدقہ کرنا. تو آپ خود اپنی اپنی لسٹ بنائیے، مجھے کیا کیا اچھا نہیں لگتا. آپ اپنی ایک ڈائری بنا لیجئے نا سب سوالوں کے جواب کے لیے، سیلف انالیسس کے لیے. اور آپ سوال لکھ چھوڑا کیجئے، پھر کبھی جب کبھی کوئی چیز اچھی نہ لگے نا، جا کے ڈائری کھولی اور وہاں لکھ لی، یہ بھی نہیں اچھا لگتا، یہ بھی نہیں اچھا لگتا، یہ لوگ اچھے نہیں لگتے، یہ کام اچھے نہیں لگتے، یہ جگہ اچھی نہیں لگتی، یہ طریقہ اچھا نہیں لگتا. دیکھیں اپنے بارے میں باتیں کرنا کتنا پسندیدہ عمل ہے نا ہر ایک کے لیے. ہر ایک اس کو بہت پسند کرتا ہے. تو اپنے بارے میں ذرا ایسی باتیں کیا کیجیے کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے، مجھے کیا اچھا نہیں لگتا، اور سچائی سے، ایمانداری سے اپنا حساب کیا کیجیے. تو اب صحابہ کرام کو کہا گیا کہ جنگ کرو، کہنے لگے یہ تو ہم کو اچھا نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تمہیں اچھی نہ لگتی ہوں لیکن انہی میں تمہارے لیے بھلائی ہو. اب مثلا جو لسٹ میں نے ابھی بتائی کہ جو کام ہم کو اچھے نہیں لگتے لیکن انہی کاموں میں ہمارا فائدہ ہے. صبح اٹھنا اچھا نہیں لگتا،
حالانکہ صبح اٹھنے میں بہت فائدے ہیں. ایکسرسائز کرنا ہم کو اچھا نہیں لگتا، اسی میں صحت ہے. ہمیں ناشتہ کرنا اچھا نہیں لگتا، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں صحت ہے. اسی طرح ہمیں دودھ پینا اچھا نہیں لگتا، اس کے بغیر آپ دیکھیں گے کہ کتنی جلدی آپ کیلشیم کی کمی کا شکار ہو جائیں گے، چلنا پھرنا دوبر ہو جائے گا آپ کے لیے. تو اب آپ نے جو لسٹ بنائی نا، یہ اور یہ اچھا نہیں لگتا، پھر ان چیزوں کے آگے فائدے لکھیے کہ چاہے اچھا نہیں لگتا لیکن ان چیزوں میں فائدے کیا کیا ہیں. ٹھیک، یہی چیز اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں. اسا ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے ایک چیز تم کو بالکل اچھی نہ لگتی ہو، سخت ناپسند ہو، بہت ناگوار ہو، بہت بری لگتی ہے، لیکن وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہی تمہارے حق میں اچھی، اس لیے قبول کر لو، مان جاؤ. وَأَسَىٰ، اور ہو سکتا ہے، أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، تمہیں ایک چیز سے بہت محبت ہو، بہت فیوریٹ ہے تمہاری، بہت پسند ہے تم کو. اب اس کی لسٹ بنا لیجئے، کیا کیا پسند ہے مجھ کو. چیخنا، چلانا، زور زور سے ہنسنا، گپ شپ لگانا، دیر تک باتیں کرنا، رات کو دیر سے سونا، صبح دیر سے اٹھنا، بیکار میں شاپنگ کرنا، ایسے ہی گھومنے پھرنے چلے جانا، ٹیلی فون پہ لمبی لمبی باتیں کرنا. ایک لسٹ بن سکتی ہے آپ کی پسندیدہ فیوریٹ چیزوں کی. مثلا چاکلیٹ کھانا بہت اچھا لگتا ہے، آگے نقصان لکھ لیجئے. دیر تک سونا بہت اچھا لگتا ہے، آگے اس کے نقصان لکھ لیجئے. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. اسا ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. آپ نے دیکھو کہ بعض لڑکیاں کہتی ہیں ہمیں تو فلاں لڑکے سے محبت، ہم نے تو شادی اسی سے ہی کرنی. ایسا ہوتا ہے نا بسا اوقات، معاشرے میں ایسی کہانیاں بہت ہیں. اب کیا ہے، ماں باپ سمجھاتے کہ نہیں، وہاں شادی کرنا تمہارے لیے اچھا نہیں، وہ کچھ کماتا نہیں، وہ کچھ کرتا نہیں، وہ تو ایسے تم سے فلرٹ کر رہا ہے، تمہیں دھوکہ دے گا، تمہیں چھوڑ جائے گا. اور ایسے بھی بہت سے واقعات موجود ہیں کہ جو بہت سی لڑکیاں جو گھروں سے بھاگ کر پسند کی شادیاں کر لیتی، پھر انجام کیا ہوتا ہے. اخباروں میں بہت سے ایسے سروے رپورٹس آتی رہتی کہ انتہائی ناکام شادیاں ہوتی ہیں جس میں ماں باپ کی دعائیں اور ماں باپ کی مرضی اور ماں باپ کی مدد شامل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بیکنگ کرتے ہیں نا بچوں کی بعد میں. کیونکہ ہمارے معاشرے میں لڑکی کی پوزیشن بہت کمزور ہے، وہ اکیلی بسا اوقات سسرال کے سامنے سروائیو نہیں کر سکتی جب تک پیچھے ماں باپ کی سپورٹ نہ ہو. خیر، اب آپ دیکھیں کہ بسا اوقات زندگی میں ایسے بہت سے فیصلے تبدیل کرنے پڑ سکتے ہیں. تو ایسے میں آسان تحبوا شیئا وهو شر لکم، ایک چیز تمہیں بہت اچھی لگتی ہے حالانکہ تمہارے لیے فیوچر میں وہی سخت نقصان دہ، وہی شر ہے، وہی مصیبت ہے، وہی بلا ہے. اس وقت سوچو گے کاش ایسا نہ ہوتا. تو آج سوچ لو. اب کڑوی دوا پینا کس کو اچھا لگتا ہے، لیکن اسی میں شفا ہے. انجیکشن لگوانا کس کو اچھا لگتا ہے، کس کو پسند ہے، خون نکلوانا کس کو پسند ہے، لیکن جب تک بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوگا علاج کیسے ہوگا. تو بات یہ ہے کہ خیر و شر کا فیصلہ اگر ہم پہ چھوڑ دیا جاتا کہ ہم اپنے لیے خیر و شر کا فیصلہ کریں کہ کیا اچھا اور کیا نہیں اچھا، ہماری خواہش اور ہماری عقل پر چھوڑ دیا جاتا، تو ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفس کی بنا پر اپنی زندگی کے پروگرام ترتیب دے اور وہ سارے کام اپنی زندگی سے نکال دے جو اس کو ناپسند ہیں. تو پھر اندیشہ تھا اس بات کا کہ انسان اپنا ہی نقصان کر بیٹھے. اور عام طور پر دیکھا جائے تو دنیا اور آخرت میں ترقی دینے والی، آگے بڑھانے والی جتنی چیزیں ہیں وہ انسان کے نفس پہ ناگوار ہیں. دنیا میں بھی جس چیز سے آپ کو ترقی ملتی ہے، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا. بچوں کو ہوم ورک کرنا، پڑھنا، اسکول جانا، وہ کہتے ہیں ہر روز اتوار ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ کتنی اچھی لگتی ان کو چھٹی، لیکن یہ چھٹی ان کے لیے کس قدر نقصان دہ ہو سکتے ہے کہ روز اتوار ہو جائے تو آپ خود سوچیں وہ کیا بن کر نکلے. تو دنیاوی اعتبار سے بھی بہت ساری چیزیں آپ کو پسند ہو سکتی ہیں، لیکن دنیا میں ان کا بہت نقصان ہو سکتا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے
اگر ہم اپنی مرضی سے جئیں گے، وہ آج کل ایک اشتہار لگا ہوا ہے، جیسے چاہو جیو، اگر اس نصیحت پر ہم عمل کرنے لگے کہ جیسے چاہو جیو، تو پھر آپ دیکھیں کہ ہوتا ہے کیا. پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر تو سخت پوچھ ہو سکتی، زندگی میں نے دی تم کو اور مرضی تمہاری، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا، کیا تمہارے لیے اچھا کیا نہیں اچھا، اور پھر ہمیں وحی کے ذریعے بتا دیا، اور اس ترتیب پر عمل کرنے میں فلاح رکھی، اس میں انسان کی کامیابی رکھی. تو گویا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اس لیے کیا کرو، جو اللہ کہتا ہے وہی کر لو، کیونکہ تمہارا علم کم ہے، اللہ کا علم بڑا ہے. وہ جانتا ہے کہ تمہارا حقیقی فائدہ کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے. اس لیے اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے جاؤ، چاہے وہ تم کو پسند نہ آئیں. تو نیت کریں گے ایسی بہت ساری باتوں کو کرنے کی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور اس نے ہم پر فرض کر دی، لازم کر دی، لیکن ہمیں پسند نہیں. تو کوئی بات نہیں، آج ہم اللہ کی پسند کو دیکھیں گے تو کل اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے بتا تیری رضا کیا ہے. اب بندے بتا تو کیا چاہتا ہے. اور اگر آج اس تھوڑی سی زندگی میں ہم اپنی مرضی کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پیچھے پھینک دیا، تو پھر کل اس کو جا کر کیا منہ دکھائیں گے. اور کل پھر وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ان الشہر الحرام، ماہ حرام کے بارے میں، قتال فیہ، کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے. الشہر الحرام جو ہیں حرام مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں. یہ 4 مہینے زمانے جاہلیت میں بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ان کی حرمت قائم تھی. ان میں قتال، جنگ و جدل ناپسندیدہ تھا. اسلام نے بھی ان کی حرمت کو برقرار رکھا کہ ان مہینوں میں جنگ نہیں ہوگی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ رجب میں وہ لوگ عمرہ کرتے تھے اور ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم میں حج کے قافلے آتے اور جاتے تھے. تو وہاں پر امن و امان کا ہونا ضروری تھا، اس لیے جنگ و جدل کو ختم کر دیا جاتا، انہیں لڑائی روک دی جاتی تھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ہی اس کی حرمت معلوم تھی، اور پھر قرآن پاک نے اس کی حرمت کو برقرار رکھا. قرآن پاک میں آتا ہے منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا منہا اربعۃ حرم، ثلاث متوالیات ورجب مضر، کہ ان میں 4 مہینے حرام ہیں، 3 مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور رجب الگ طور پر. حرام ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان میں جنگ کرنا، لڑنا جھگڑنا، قتل و غارت حرام ہے، ممنوع ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب تک حرام ہے، اب بھی ایسا ہوگا، یا یہ حکم منسوخ ہو چکا؟ تو ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، جبکہ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اگرچہ اس میں جنگ کی ابتدا کرنا
حرام ہے، لیکن اگر کوئی جنگ کرنے کو آ جائے تو جواب دینا جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے ان مہینوں میں کبھی بھی جنگ نہیں کی، لیکن اگر دوسروں نے جنگ مسلط کر دی تو ان مہینوں میں جواب دینا بھی درست ہے۔ یہاں بنیادی طور پر اس سوال کا ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر کیا ہے کہ رجب 2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کا ایک دستہ نخلا کی طرف بھیجا۔ نخلا جو ہے نا، یہ مکے اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، اور اس قافلے کو ہدایت فرما دی کہ قریش کی نقل و حرکت اور ان کے آئندہ ارادوں کے متعلق معلومات حاصل کرے۔ آپ مدینہ میں تھے نا، تو آپ نے مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک جگہ پہ کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جا کے دیکھے کہ قریش کیا کر رہے ہیں، دشمن کی سرگرمیوں کو معلوم کرنے کے لیے ایک قافلہ بھیجا۔ آپ نے ان کو جنگ کی اجازت نہیں دی تھی، محض خبر لانے کو کہا تھا، لیکن ان لوگوں کو راستے میں قریش کا ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ ملا، اور اس پر انہوں نے حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ہوا تھا، اور باقی لوگوں کو گرفتار کر لیا، ان کے مال سمیت۔ یہ کارروائی اس وقت ہوئی جب رجب ختم ہو رہا تھا اور شعبان شروع ہو رہا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جمادی الثانی ختم ہو رہا تھا اور رجب شروع ہو رہا تھا۔ تو صحابہ کرام کو وہ تاریخ میں تھوڑا سا مغالطہ لگا، انہوں نے سمجھا کہ ابھی ماہ حرام شروع نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے ایسا کر لیا۔ اس پر مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوا کہ ویسے تو یہ بہت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز بنتے ہیں اور بہت اسلام کی بات کرتے ہیں، امن و امان کی بات کرتے ہیں، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ انہیں ماہ حرام کی حرمت ہی نہیں پتا۔ تو اس پر سوال آیا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ۔ ٹھیک ہے، جنگ کرنا بڑا ہے، بہت برا ہے، مگر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، اللہ سے کفر کرنا، اور مسجد حرام کا راستہ اللہ والوں پہ بند کرنا، اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ یعنی حرام مہینوں کی حرمت اپنی جگہ، اور تمہارا یہ کہنا کہ ان مہینوں میں جنگ نہیں ہونی چاہیے ایک درست بات صحیح، لیکن تم خود بھی تو دیکھو تم کیا کر رہے ہو، کیونکہ یہ اعتراض کس کا تھا؟ مکہ والوں کا تھا، دشمنان اسلام کا تھا۔ وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، دیکھو ان مسلمانوں نے ماہ حرام میں لوٹ مار کی ہے۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے تم اپنے اعمال کو بھی تو دیکھو تم کیا کر رہے ہو۔ یعنی مسلمانوں سے یہ فعل اتفاقاً ہو گیا، بھول کر ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر ہو گیا، لیکن تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جان بوجھ کر مستقل طور پر لوگوں کو ستا رہے ہو، لوگوں کو پریشان کر رہے ہو، اس سے بڑے جرم کر رہے ہو جو مسلمانوں سے ہو گیا۔ ان کے جرائم کیا تھے؟ صد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا۔ کیسے روکتے تھے وہ؟ مسلمان ہونے سے روک رہے تھے لوگوں کو۔ وکفر بہ، خود بھی اس کا انکار کرتے تھے، خود بھی کافر تھے۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کی زیارت سے روکتے تھے۔ آپ کو یاد ہے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ اور کیا کیا؟ اخراج اہلہ منہ اکبر، وہاں کے رہنے والوں کو اپنے شہر سے نکال دیا گیا، مکہ کے مسلمانوں کو ہجرت میں مجبور کر دیا گیا۔ فرمایا یہ سب اس سے بڑے گناہ ہیں جو مسلمانوں سے ہو گیا۔ اگرچہ وہ بھی کوئی اچھا کام نہیں ہوا، لیکن
تم تو اس سے بھی بڑے بڑے جرائم کر رہے ہو. اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ زیادہ بڑی برائیاں ہیں. یعنی تم ان سنگ دلانہ تکلیفوں اور اذیتوں کو دیکھو جو لوگوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے پہنچا رہے ہو. والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے. فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے. فتنہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ فتنے سے مراد یہاں پرسیکیوشن ہے، وہ اذیتیں، وہ تکلیفیں جو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف جانے کی وجہ سے دی جا رہی تھیں. اور یہ فتنہ عین بلد امین، بلد حرام میں ہو رہا تھا، مکہ میں ہو رہا تھا کہ لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا تھا، جلا وطن کیا جا رہا تھا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. فرمایا اس سرزمین حرام کا احترام تو یہ ہے کہ تم اس کے رہنے والوں کو مت ستاؤ. حرام مہینوں کی حرمت کا تو تم کو بہت خیال ہے، لیکن شہر کی حرمت اور اس جگہ کی حرمت، کیا یہ کمتر چیزیں ہیں؟ یہ کمتر گناہ ہے؟ یہ تو زیادہ بڑے گناہ ہیں. پھر فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ تم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے. کتنی سچی بات کہی. فرمایا یہ تمہارے دین کے دشمن تم سے لڑتے ہی رہیں گے، یہ جنگ تو ہمیشہ جاری رہے گی. کب تک؟ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ یہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں. تم اللہ کے راستے کی طرف جانا چاہتے ہو، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے روکیں گے. اور یہ جنگ اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک کہ تم دین سے نہ پھر جاؤ. ان استطاعوا، اگر ان کی استطاعت میں ہو، اگر یہ کر سکیں تو یہ ایسا ضرور کریں گے. گویا یہ اپنی سازشوں اور شرارتوں سے تمہیں مرتد بنانے کی کوششوں میں ہیں، اور اس کے لیے یہ جنگ سے بھی باز نہ آئیں گے، جنگ جاری رکھیں گے. اور اگر یہ کوششیں کر رہے ہیں تو کیا تم کوششیں نہ کرو گے؟ اور پھر مسلمانوں کو صاف طور پر بتا دیا گیا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. خوب جان لو، خوب سمجھ لو، تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. ایسے سب لوگ جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں پر ارتداد کی سزا بتائی جا رہی ہے، مرتد ہونے کی، اپاسٹسی جس کو کہتے ہیں، دین سے پھرنا. یرتدد، رے دال دال، رد، رد کا مطلب ہوتا ہے پھرنا. مرتد کا لفظ آپ نے سنا ہے کبھی؟ کون ہوتا ہے مرتد؟ مرتد وہ ہوتا ہے جو دین اسلام چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو اختیار کر لے، جبکہ وہ عاقل ہو اور یہ تبدیلی بغیر کسی جبر کے ہو، یعنی اپنے ارادے اور اختیار، اپنی مرضی سے وہ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کر لے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، یعنی اپنی مرضی سے پھر جائے، مسلمان ہو کر پھر کافر ہو، فَيَمُتْ، پھر وہ مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ کافر ہو، یعنی کفر کی حالت میں فوت ہو جائے. اور اگر فوت نہ ہو اور زندہ رہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو اس کو اسلام کی طرف واپس آنے کی مہلت دی جائے گی. اس کو کہا جائے گا کہ واپس مسلمان ہو جاؤ. ایک گروہ کا خیال ہے کہ 3 دن تک اس کو سمجھایا جائے، اگر وہ واپس آ جائے تو بہتر، ورنہ
اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ فتنہ پھیلائے گا نا، وہ اوروں کا بھی راستہ روکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین تبدیل کر لے اس کو قتل کر دو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے 3 طریقوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں: شادی شدہ زانی، جان کے بدلے جان، اور اپنا دین ترک کر کے جماعت سے جدا ہونے والا۔ جماعت سے مراد یہاں اسلام ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے، کوئی خاص سیاسی پارٹی نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک سیاسی پارٹی چھوڑ کر دوسری میں چلا جائے تو وہ مرتد ہو گیا۔ اور مرد ہو تو قتل کیا جائے گا، اور عورت ہو تو حبس دوام۔ حبس دوام کیا ہوتا ہے؟ عمر قید۔ عمر قید 7 سال نہیں، یہ 14 سال نہیں ہے، بلکہ جب تک زندہ ہے۔ لیکن مرتد کی توبہ مقبول ہے، یعنی اگر توبہ کر لے تو گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو یہاں پر فرمایا جو کوئی مرتد ہو کر فوت ہو وہو کافر، اور وہ کفر ہی کی حالت میں ہو، فاولئک، تو ایسے لوگ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ کون سے اعمال؟ نیک اعمال۔ اسلام کی حالت میں جو بھی نیکیاں کی تھی سب ضائع، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں۔ دنیا میں کیا کیا ضائع ہوتا ہے انسان کا؟ نمبر 1 یہ ہے کہ بیوی سے نکاح ختم ہو جاتا ہے فوراً، میراث کا حق ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ اسی طرح اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور قتل کے بعد غسل نہیں دیا جائے گا، جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ اس کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے، نہیں دنیا میں بھی ایک اسلامی حکومت کی جو پروٹیکشن ہے اس کو، جان مال عزت کے دفاع کی، وہ ختم ہو جائے گی، اور آخرت میں تو ظاہر ہے کہ وہ کافر اٹھایا جائے گا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، آگ کے اندر رہنے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اسلام لانے کے بعد پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی ایک شخص پہلے کافر تھا، غیر مذہب پہ تھا، پھر وہ مسلمان ہوا تو کفر کی حالت میں جو اس سے گناہ ہوئے، کوئی چوری، ڈاکہ، قتل، کچھ بھی ہو، وہ سب معاف۔ اسی طرح مسلمان ہونے کے بعد کوئی کافر ہو گیا تو اس کی ساری نیکیاں ضائع۔ تو دونوں طرف ایکولی بات ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ کن کے لیے غفور الرحیم ہے؟ نمبر 1 جو ایمان لائے، نمبر 2 انہوں نے ہجرت کی، نمبر 3 جہاد کیا، مگر کیسے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ جہاد کا روٹ جیم ہے دال ہے، جہد، اس کا معنی ہے طاقت، کوشش، محنت، مشقت۔ جب یہ کہا جاتا ہے جاہدوا فی سبیل اللہ تو کیا معنی ہوا؟ اللہ کے راستے میں اپنی طاقت لگائی، کوشش کی، محنت کی، مشقت کی۔ ہمارے ہاں ایک عام غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جہاد صرف میدان جنگ میں ہوتا ہے، یا وہاں جا کر تلوار اٹھانے یا اسلحہ اٹھانے کا نام ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جہاد اور قتال میں فرق نہیں کرتے لوگ۔ اسلام میں جہاد محض قتال کا نام نہیں ہے۔ جہاد کس سے ہے؟ جہد سے۔ جہد کا کیا معنی ہے؟ محنت، کوشش، طاقت لگانا۔ اور قتال کا لفظ ابھی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، وہ کیا ہے؟ جنگ کرنا۔ تو اگر یہ دونوں ایک ہی چیز ہوتی تو 2 لفظ کیوں تھے؟ قتال جہاد کا حصہ ہے، لیکن جہاد صرف قتال نہیں۔
جہاد کی کئی قسمیں ہوتی. جہاد کا جیسے بنیادی معنی ہے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا. کس چیز میں؟ اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی طرف جانے کے لیے، اللہ سے جڑنے کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے. اب آپ اللہ کی مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہیں، آپ نے ایک سٹرگل شروع کی، کوشش شروع کی. جو ہی کوشش شروع کی، سب سے پہلے تو آپ کا اپنا نفس اندر سے بول اٹھا، یہ تم کدھر چل پڑے، بڑا مشکل ہے. تو آپ اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے، اس کی بات نہ ماننے کے لیے طاقت لگائیں گے، کوشش کریں گے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جہاد بالنفس، نفس کے ساتھ جہاد. نفس کہتا ہے سوئے رہو، نفس کہتا ہے حرام کھا لو، نفس کہتا ہے باتیں کرو. لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کبھی نماز پڑھنا ہے، کبھی کسی بیمار کو دیکھنا ہے، کبھی کسی کو کھانا کھلانا ہے، کبھی کچھ کرنا ہے، کبھی قرآن پڑھنا ہے. کئی یہ کام ہے نا، سب سٹرگلز ہیں. اچھا بننے کے لیے جتنی بھی کوششیں وہ سب اس میں آ جاتی. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ اپنے آپ کو کھینچتے ہیں، نہیں مجھے کام کرنا ہے، آپ سوئے میں الارم بج رہا ہے، آپ الارم بند نہیں کرتے، خود اٹھ جاتے. کہ کیا کیا آپ نے؟ جہاد بالنفس کیا. اسی طرح آپ کا دل چاہ رہا ہے کسی سے باتیں کرنے کو، مگر نماز کا وقت جا رہا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مزے مزے کی باتیں چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں. آپ نے جہاد بالنفس کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کوئی اچھا کام کرنے لگتے تو آپ کے رشتہ دار، آپ کے پیارے، آپ کے دوست، آپ کی فیملی، آپ کا معاشرہ، وہ آپ کو سمجھانے لگتا ہے کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈال دیا. آرام سے تم گھر میں رہتی تھی، اپنا سب کام کرتی تھی، روٹین کی لائف تھی، کس مصیبت میں پڑ گئی. کبھی اپنے اندر بھی خیال آتا ہے، کبھی لوگ بہت احساس دلاتے. جہاد ہے ہی مشقت کا نام. اب آپ ان ساری رکاوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کرتے ہیں، جو بھی کوشش کرتے ہیں، وہ سب جہاد ہے. پھر اسی طرح آپ اس کے لیے کچھ ٹولز استعمال کرتے ہیں، آپ کوئی نہ کوئی پراپر طریقہ اختیار کرتے ہیں. کبھی آپ زبان استعمال کرتے ہیں، جہاد باللسان ہو گیا. کبھی آپ ہاتھ استعمال کرتے ہیں، کبھی آپ لکھ کر جہاد کرتے ہیں. اب جو بہت ساری برائیاں معاشرے میں ہو رہی ہیں، آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں، اخبار میں لکھتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، جہاد بالقلم ہو گیا. آپ قرآن کی تعلیم کو عام کرتے ہیں، جہاد بالقرآن ہو گیا. جیسے قرآن پاک میں خود حکم ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور ان کے ساتھ جہاد کرو، اس قرآن کے ساتھ جہاد کبیر، بڑا جہاد. تو گویا قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے جو محنت، کوشش، مشقت کی جائے گی، وہ بھی کیا قرار پائے گی؟ جہاد قرار پائے گی. پھر اسی طرح مال لگانا، جہاد بالمال ہو گیا. یہ سارے ٹولز ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، مشرکین کے ساتھ جہاد کرو، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے نفسوں کے ساتھ، اپنی زبانوں کے ساتھ. اسی لیے حضرت حسان بن ثابت جو شعر و شاعری کرتے تھے، ان کو آپ نے دعا دی کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ روح القدس کے ساتھ اس کی مدد فرما، کہ ان کے شعر دشمنوں پر تیروں سے بھی زیادہ بھاری تھے. اسی طرح اگر اللہ نے آپ کو کوئی ٹیلنٹ دیا ہے، کوئی ذہانت دی، کوئی شعر و شاعری کی قوت صلاحیت دی، اس کو استعمال کریں، کیونکہ بسا اوقات ایک شعر جو ہے وہ ایک بہت لمبی سپیچ پہ بھاری ہوتا ہے. ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو کیا کرے، اپنے ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، دل سے برا جانے. دل کا اس میں شامل ہونا، کڑنا جلنا، وہ بھی کیا ہے؟ ایک طرح کا
جہاد ہے، لیکن ایمان کی سب سے ادنا قسم ہے، صرف خود ہی کڑ کے بیٹھ جانا اور کچھ کرنا کرانا نہیں۔ اور ایک جہاد تلوار سے بھی ہوتا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تلوار کے ساتھ یا اسلحے کے ساتھ جہاد کرنا ایک قسم ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی طرح کا جہاد کر رہا ہوتا ہے، اور ان جنرل کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ اس کاز میں، اس مشن میں، اس کام میں لگا دیں کہ اللہ کی بات عام ہو جائے، لوگ اپنے رب سے جڑ جائیں۔ اور یہ دین کا اعلیٰ ترین کام ہے۔ نماز آپ اپنے لیے پڑھتے ہیں، روزہ اپنے لیے رکھتے ہیں، لیکن جب آپ دین کی تبلیغ کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، تو اس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچتا ہے۔ مثلا اس وقت میں گھر میں بیٹھ کے نفل پڑھ سکتی تھی، تو نیکی کا کام تھا نا، کوئی برائی تو نہیں تھی اس میں، لیکن میں نے نفل پڑھنے پر ترجیح دی کس چیز کو، کہ جو میرے پاس قرآن کا علم ہے وہ میں آپ کو دے دوں۔ اب اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے کہ قرآن سمجھ میں آ رہا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ گھر میں نفل پڑھنے سے صرف میری ذات فائدہ اٹھاتی، اس کا کسی اور کو کچھ فائدہ نہیں، لیکن کسی کو تعلیم دینا صدقہ ہے، اس صدقے سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح انشاءاللہ کل جب آپ اس کو سیکھ جائیں گے تو پھر آپ کیا کریں، جاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس کتاب کے ساتھ جہاد کریں گے۔ کیونکہ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کہیں گے کہ یہ نفل پڑھ لو اتنے 1000 ثواب ہو جائیں گے، یہ وظیفہ کر لو اس کا اتنا ثواب ہو جائے گا۔ یہ سب تو خود غرضی کی باتیں ہیں، صرف اپنے لیے کرتے چلے جائیں اور لوگوں کو بھول جائیں اور معاشرے میں خرابیوں کو عام ہونے دیں۔ ابھی تو ہم نے پڑھا کہ لوگ کس کس طرح اپنا مال ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ اسی مال کو خیر کہا گیا، اسی سے خیر و بھلائی کے بے شمار کام ہو سکتے تھے، لیکن لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں کاز سوچنی چاہیے، محض آئیڈینٹیفائی کر کے کام نہیں چلتا۔ اگر ایک ڈاکٹر صرف یہ کہے کہ ہاں جی یہ مریض میں یہ اور یہ اور یہ بیماری ہے، اور بس اس کے بعد چپ ہو کے بیٹھ جائے، یہ تو کوئی بات نہ آئی۔ اس کے بعد پھر جدوجہد شروع ہوتی ہے کہ کس طرح اس بیماری کو دور کیا جائے۔ تو ہمیں معاشرے کے ساتھ بہت ہمدردی کے ساتھ ان کی صلاحیتوں کو، ان کے پوٹینشیل کو، ان کے مال کو، ان کی سب چیزوں کو ایک اچھے پروڈکٹیو تعمیری اور ترقی کے کام میں لے جانا ہے، جس سے دنیا کا بھی فائدہ ہو اور جس سے آخرت کا بھی فائدہ ہو، کہ لوگ اپنے آپ کو ضائع کرنے کی بجائے، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنے کی بجائے اچھے کام میں لگائیں۔ اس کے لیے کوئی بھی کوشش جو آپ کریں گے، چاہے وہ پوسٹرز بنا کے آپ لگائیں، یہ سب کیا ہوگا؟ جہاد ہوگا۔ تو سمجھ میں آ گیا جہاد کا معنی؟ اب اس کے بعد تو مشکل نہیں کریں گے آپ، جہاد اور قتال کو اکٹھا نہیں، گڑبڑ نہیں کریں گے، اوکے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس میں بہت کنفیوژن ہوتا ہے۔ نان مسلمز جہاد کے خلاف کتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا میں جہاد کے خلاف کتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کیونکہ خود مسلمانوں نے جہاد کا ایک بہت ہی محدود سا کانسیپٹ دیا ہے۔ پھر یاد رکھیے، جاہدوا فی سبیل اللہ، جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ ہم نے اگر اپنا مال لگانا ہے یا وقت لگانا ہے یا ایفرٹ لگانی کوشش کرنی ہے تو کچھ شہرت پانے کے لیے نہیں، لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں، دنیا کمانے کے لیے نہیں، بلکہ کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اس پر وہ پھر حدیث سناؤں گی جو پہلے بھی سنائی، کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص مالی فائدے یا ناموری کے لیے جنگ کرتا ہے اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں ملے گا۔ اس نے کئی بار یہ سوال دہرایا، آپ نے فرمایا کچھ نہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ خاص اس کی خوشنودی اور رضا کے لیے نہ کیا جائے۔ ہم سب بھی یہاں جو آتے ہیں اور مشقت کرتے ہیں، یہ بھی ایک نوعیت کا جہاد ہی ہے، لیکن اگر اس میں ہماری نیت کچھ بھی اور ہے اللہ کی رضا کے سوا، تو پھر وہ کچھ اور ہی ہے، وہ جہاد نہیں ہے۔ تو اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ علم حاصل کرنا بھی کیا ہے؟ ایک طرح سے جہاد ہے۔ یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں میں یعنی شراب و جوئے میں، اسم کبیر، گناہ ہے بہت بڑا،
اسم کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو. کبیر بہت بڑا، یعنی کبیرہ گناہ ہے یہ دونوں کام. ومنافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ اکبر، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے فائدے سے. شراب اور جوئے کے بارے میں یہ پہلا حکم ہے، اور ان کی ناپسندیدگی دور جاہلیت میں بھی موجود تھی. عربوں کے ہاں یہ دونوں کام محض تفریح کے لیے نہیں کیے جاتے تھے، بلکہ اس کے ذریعے وہ چیریٹی کا کام کیا کرتے تھے. مثلا ایک شخص شراب پی کر نشے میں آ کر بہت سا مال دے دیتا تھا جو وہ ہوش کی حالت میں نہیں دے سکتا تھا، یا پھر جوا کس لیے کھیلتے تھے کہ غریبوں کی مدد کریں. لیکن بعد میں انہیں احساس ہونا شروع ہوا کہ اس میں ضرور کوئی ایسی چیز ہے جو واضح حکم کی متقاضی. تو یہ دونوں چیزیں بہت عام تھی اس سوسائٹی میں. تو صحابہ کرام نے اس کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فیہما اسم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں نا شراب کہاں حرام ہے، قرآن میں تو حرام کا لفظ نہیں لکھا ہوا. تو آپ دیکھیے کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، تو کوئی بھی گناہ کا کام حلال ہوتا ہے؟ پھر بھی حرمت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ یہ تو محض ایک لفظی کھیل ہے نا کہ یہ لفظ نہیں، یہ لفظ چاہیے پھر ہم چھوڑیں گے. اصل بات یہ نا کہ چھوڑنا نہیں چاہتے. خمر کا لفظ جو ہے، خے میم رے اس کا روٹ ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا. عورت کی اوڑھنی کو خمار کہتے ہیں، دوپٹے کو کیا کہتے ہیں؟ خمار، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ سر وغیرہ ڈھانپ دیا جاتا ہے. تو شراب کو کیوں خمر کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ عقل کو ڈھانپ دیتی. الخمر ما خامر العقل، ہر وہ چیز خمر ہے جو عقل کو ڈھانپ دے، یعنی جو نشہ آور ہو، مراد اس سے یہ ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کو یہ بات معلوم تھی کہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں. حضرت جعفر کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ ان کی 4 باتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ 4 کون سی باتیں ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا ہی دیا ہے تو درست، ورنہ آج تک میں نے خود کسی کو نہیں بتائی. اور وہ 4 باتیں کیا تھیں؟ نمبر 1، شراب عقل کو زائل کرتی ہے، اس لیے میں نے اسے کبھی ہاتھ نہیں لگایا. نمبر 2، بت کوئی نفع نہیں دیتے، یعنی پتھر کے بت کوئی فائدہ نہیں دیتے، میں نے جاہلیت میں بھی ان کو کبھی نہیں پوجا. نمبر 3، اپنی بیوی اور بچیوں کے بارے میں بہت غیرت رکھتا ہوں، اس لیے کبھی زنا نہیں کیا. نمبر 4، جھوٹ ذلت اور کمینگی کی بات ہے، اس لیے کبھی نہیں بولا. بہرحال جب لوگوں نے شراب کے بارے میں پوچھا تو فرمایا اس میں گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شراب کے بارے میں آپ نے 10 آدمیوں پہ لعنت فرمائی. نمبر 1، شراب نچوڑنے والا. نمبر 2، بنانے والا. نمبر 3، پینے والا. نمبر 4، پلانے والا. نمبر 5، اس کو لاد کر لانے والا. نمبر 6، جس کے لیے لائی جائے. نمبر 7، اس کا بیچنے والا. نمبر 8، خریدنے والا. نمبر 9، ہبہ کرنے والا، یعنی بطور گفٹ کسی کو دینے والا. اور نمبر 10، اس کی آمدنی کھانے والا. ان سب پہ آپ نے لعنت فرمائی ہے. تو گویا اس میں گناہ کی بات ہے، ناپسندیدگی کی بات ہے، لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ظاہری طور پر اس میں لوگوں کو کچھ فائدے بھی نظر آتے ہیں. بذات خود شراب کے اندر تو کوئی فائدے کی چیز نہیں. ہاں زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر انسان اس کو جب پیتا ہے تو انسان ایک سرور سا محسوس کرتا ہے. لیکن یہاں پر دور جاہلیت میں جو اس سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم اسے پی کر بظاہر وقتی طور پر کچھ خیر اور بھلائی کے کام کر لیتے ہو، لیکن کوئی ایسا کام
جو وقتی بھلائی کا تو ہو لیکن حقیقت میں گناہ پر مبنی ہو تو گناہ کی چیز میں کوئی فائدہ نہیں. آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں نا کہ بہت سے لوگ غلط کام کر کے، گناہ کے کام کر کے کیا جواز دیتے ہیں؟ ہم اس سے غریبوں کی مدد کریں گے. مثلا ایک مشہور کیریکٹر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امیروں کا مال لوٹ لیتا تھا، چوری چکاری کرتا اور پھر غریبوں کی مدد کرتا، اور اس نے جواز کیا دے رکھا تھا کہ میں امیروں سے اس لیے چھینتا ہوں کہ غریبوں کو دے سکوں. تو یہ گناہ کی بات ہے. خواہ اس سے غریبوں کا فائدہ بھی ہو رہا ہے لیکن پھر بھی گناہ کی بات. اسی طرح اب بھی آپ دیکھیں کہ بسا اوقات لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ جو اسلام کی روح سے ناپسندیدہ ہیں، لیکن لوگ ان کو چیریٹی شو کا نام دے کر کیا جواز پیش کرتے ہیں کہ اس سے ہم غریبوں کی مدد کریں گے. تو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے حرام راستہ اختیار کرنا درست نہیں. اگر غریبوں کو دینا ہے تو فی سبیل اللہ دو، ہاں، اور اس کے بغیر بھی تو دے سکتے ہو. یعنی نام غریبوں کا ہے اور خود مزہ بھی کر رہے ہو، کھا پی بھی رہے اور کچھ دیکھ بھی رہے، اور پھر کہا چلو اپنے خواہش نفس بھی پوری ہو جائے اور غریبوں کے نام پہ کچھ مال بھی اکٹھا ہو جائے. تو ایسا فائدہ غریبوں کو پہنچانا کہ جس کے نتیجے میں کئی مفاسد سامنے آئے، خرابیاں سامنے آئے، وہ درست نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں نے یہاں پر شراب کے طبی یا جسمانی نقصانات بتائے ہیں. اس میں وہ چیزیں نہیں آتی، اس میں اخلاقی نقصانات مراد ہیں. نفع کے مقابل اسم کا لفظ استعمال کر کے قرآن پاک نے واضح کر دیا ہے کہ یہاں اسم کا لفظ طبی نقصانات کے لیے نہیں آیا بلکہ اخلاقی مفاسد اور گناہوں کے لیے آیا. کیونکہ اگر یہاں طبی نقصان مراد ہوتے نا تو پھر کیا کہا جاتا؟ فیہما ضرر کبیر و منافع للناس. نفع کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے نا. لیکن یہاں نقصان کا لفظ نہیں آ رہا، یہاں بنیادی طور پر کیا ہے؟ گناہ. کہ شراب کے نتیجے میں بہت سے گناہ سامنے آتے ہیں. مثلا شراب پی کر کیا کیا گناہ ہوتے ہیں؟ بسا اوقات قتل و غارت ہوتی، دوسروں کی مار پیٹ ہوتی. بہت سی عورتوں کے شوہر جو شراب پیتے ہیں بس وہ مدہوش ہو کر اپنی بیویوں کو مار پیٹ کرتے ہیں. بسا اوقات حرام حلال کی پہچان نہیں رہتی. میرے پاس ایک سوال آیا کسی صاحب کا، انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ میں نے شراب کا نشہ کیا اور اس کے بعد اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا کیونکہ میں اس کو پہچان نہیں سکا. آپ دیکھیں کہ انسان کو فضیلت کس بنیاد پر ملی ہے جانوروں سے اور دوسری اور مخلوق سے؟ عقل کی بنیاد پر. تو خمر جو ہے یہ کیا کرتی ہے؟ عقل کو ڈھانپ لیتی. جب عقل ہی نہیں رہی آپ کی تو پھر آپ خیر اور شر کا فرق کیسے پہچانیں گے؟ اچھے برے میں تمیز کیسے کریں گے؟ حلال اور حرام کو کیسے جانیں گے؟ پھر بیوی اور بیٹی میں فرق کیسے کریں گے؟ تو یہ ہے اسمہما اکبر من نفعہما، کہ ٹھیک ہے تم نشے میں آ کے، جوش میں آ کے تم غریبوں کو بہت صدقہ کر دیتے ہو، لیکن دوسری طرف دیکھو کہ گناہ کے کیسے کیسے کام ہوتے. عام طور پر آپ تفاسیر پڑھیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ گنوانا شروع کر دیتے ہیں، اس سے معدہ خراب ہوتا ہے، اس سے آپ کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اور صحت کے نقصانات بہت بتائے جاتے ہیں. وہ بھی آئندہ کسی موقع پہ بتائے جائیں گے. لیکن یہاں جو اسم کا لفظ ہے اس کا معنی گناہ ہے، کہ اس کا گناہ بہت بڑا ہے. یعنی شراب پینے کے بعد گناہ کے کاموں کا دروازہ کھل جاتا ہے. اسی لیے اس کو ام الخبائث، ام الفواحش کہا گیا ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ والمیسر، اور جوا. میسر کا لفظ جو ہے یہ سین رے سے ہے. یسر، یسر کہتے ہیں آسانی کو، آسانی سے ہاتھ آنے والا مال جو کسی مشقت کے بغیر مل جائے. اور میسر کا روٹ یہ سین رے سے ایک اور معنی بھی نکلتا ہے، اور وہ ہے
تقسیم کرنا. اسی لیے یاسر کا معنی ہوتا ہے تقسیم کرنے والا. کئی لوگ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں نا یاسر، تو اس کا معنی کیا؟ تقسیم کرنے والا. عرب جاہلیت میں مختلف طرح کے جوئے رائج تھے، جن میں سے ایک قسم یہ تھی کہ اونٹ ذبح کر کے اس کے حصے تقسیم کرنے میں جوا کھیلا جاتا تھا. اور یہ اونٹ کس لیے ہوتا تھا؟ غریبوں کے لیے. لیکن اسی اونٹ پر پھر جوا کھیلتے تھے، یعنی گوشت سارا کاٹ کے پھر اس کے حصے جب تقسیم ہوتے تو ان حصوں پہ جوا کھیلا جاتا تھا. بعض کو ایک یا زیادہ حصے ملتے اور بعض محروم رہتے، اور جس کو کچھ نہ ملتا محروم رہنے والا، اس پر سارے اونٹ کی قیمت ڈال دی جاتی. اور پھر گوشت خود نہیں استعمال کرتے تھے، سب غریبوں میں بانٹ دیتے تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ غریبوں کو گوشت ملتا ہے، لیکن اس پہ جو تم جوا کھیلتے ہو اس میں نقصان بہت بڑا ہے. اور اس کھیل کو وہ بہت باعث فخر بھی سمجھتے تھے، اور جو اس میں شریک نہ ہوتا اس کو کنجوس اور منحوس کہتے. یعنی ان کے ہاں یہ ایک بہت بڑی بات تھی. تو تقسیم کرنے کی مناسبت سے قمار کو میسر کہا گیا. اس لیے تمام صحابہ کرام اور تابعین اس بات پہ متفق ہیں کہ میسر میں قمار یعنی جوئے کی ساری صورتیں شامل ہیں اور وہ حرام ہے، یعنی اس کی حرمت میں کوئی بھی شک نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چوسر کھیلتا ہے، یعنی بعض کھیل ایسے تھے کہ جس میں پیسوں کی یا مال کی بازیاں لگتی تھی، فرمایا جو شخص چوسر کھیلتا ہے وہ گویا خنزیر کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھ رنگتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا شطرنج میسر جوئے میں داخل ہے، یعنی وہ کھیل جس میں پیسوں کی بیٹ لگائی جائے وہ بھی جوئے میں داخل ہو جاتا ہے. اب یہاں پر یہ کہا گیا نا کہ اس کا گناہ اس کے فائدے سے بہت بڑا ہے، اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے. تو جوئے میں کیا کیا نقصان ہوتے ہیں یا گناہ کے کون سے دروازے کھلتے ہیں؟ اس میں آپ دیکھیں کہ جیتنے والے کا نفع ہی نفع ہوتا ہے اور ہارنے والے کا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جیتنے والے اور ہارنے والے کے درمیان حسد، رقابت، عداوت، دشمنی پیدا ہو جاتی. پھر آپ دیکھیں کہ اس سے دولت بڑھتی نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں سے نکل کر ایک شخص کے ہاتھ میں آ جاتی. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے نتیجے میں کتنے گناہ ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا، کوئی پروڈکٹیوٹی تو نہیں ہے اس میں، مال بڑھ تو نہیں رہا. اگر آپ کو بزنس کریں تو اس میں مال بڑھتا ہے، چیزیں پیدا ہوتی ہیں، لوگوں تک جاتی ہیں. لیکن جب جوا کھیلا جاتا ہے تو بہت سے لوگوں کا پیسہ ایک شخص کے پاس آ جاتا ہے، بہت سے فقیر ہو جاتے ہیں اور ایک امیر ہو جاتا ہے. ایسے میں پھر ایک حسد اور رقابت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. پھر اسی طرح جو جوا کھیلنے والا ہے وہ بیکاری کا عادی ہو جاتا ہے، وہ کوئی اور کام نہیں کرتا، اس کے مال کمانے کا ذریعہ یہی ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو قوم بیکار ہوتی ہے اس سے کئی کئی قسم کے گناہ ہو جاتے ہیں. پھر بسا اوقات اس کھیل میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، دنگا فساد ہوتا ہے. پھر اس میں اور گناہ کیا ہے کہ انسان جب اس کھیل میں مست ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل ہو جاتا ہے. یہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ یہ تم کو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے. پھر یہ باطل طریقے سے مال کھانے کا بھی ایک ذریعہ ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ بغیر کسی معقول معاوضے کے دوسرے کا مال لے لیا جاتا ہے. یعنی اس کو دیا کچھ نہیں جاتا، اس سے مال لے لیا جاتا ہے. خرید و فروخت تو جائز ہے، لیکن بغیر کسی ایسی محنت کے، کسی کاروبار اور تجارت کے محض کھیل میں کسی کا مال بٹور لینا، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں. پھر بسا اوقات اس میں بہت سے ہنستے بستے کھاتے پیتے گھرانے کس کا شکار ہو جاتے ہیں؟ ایک دم نقصان کا شکار ہوتے ہیں. بسا اوقات لکھپتی لوگ جو ہیں وہ ایک دن میں جوئے میں سب کچھ ہار کے اپنا گھر، مکان، کاروبار سب کچھ ختم کر بیٹھتے ہیں.
اب وہ بیوی بچے حق سے محروم ہو گئے، خود انسان ہر چیز سے محروم ہو گیا، تو یہ گناہ کا کام ہے، کیونکہ اس کھیل میں صرف ایک شخص متاثر نہیں ہوا بلکہ پورا خاندان اور فیملی متاثر۔ پھر اسی طرح قوت عمل سست ہو جاتی ہے، اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میں کیا بناؤں، کس طرح عوام کو فائدہ پہنچاؤں، بلکہ فکر کس بات کی ہوتی ہے کہ کس طرح دوسرے کی کمائی پہ اپنا قبضہ کر لوں، کس طرح کھیل کھیلوں کہ بازی جیت جاؤں اور مفت میں سارا مال حاصل کر لوں۔ یہ لکھتی ہیں کہ پچھلے دنوں میں نے اخبار میں خبر پڑھی کہ ایک شخص بے روزگار تھا، اس نے آخر اپنی زندگی کے تمام جمع پونجی سے لاٹری کا ٹکٹ خریدا، جب اس کا انعام نہ نکلا تو اس نے شدید مایوسی کا شکار ہو کر خودکشی کر لی۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ بے روزگار شخص جو کچھ ہے اس سے وہ کیا خرید رہا ہے؟ لاٹری کا ٹکٹ، اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا، تو اگلا گناہ کیا ہوا کہ خود کو ختم کر کے ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم کر لیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں۔ کتنا شوق ہے نا خرچ کرنے کا، اور یہ شوق نیکی کے راستے میں ان کے خرچ کرنے کا تھا کہ نیکی کا کوئی اچھے سے اچھا طریقہ معلوم ہو، خرچ کرنے کی کوئی اچھی سی جگہ پتہ چلے، اچھا طریقہ پتہ چلے، اچھی جگہ پتہ چلے، تاکہ زیادہ ثواب حاصل کر سکیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم نیکی کے کام میں بھی خرچ کرنے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ نیکی کے کام میں بھی خرچ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں جاننے کی کوشش کرتے کہ کہاں زیادہ بہتر ثواب ہوگا، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے، یہ نہیں سوچتے، بس جو دل میں آیا دے دیا، جہاں کوئی ضرورت مند مل گیا دے دیا۔ اور پھر یہ سوال بھی تھا کہ کتنا خرچ کریں؟ قل العفو، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو۔ عفو عین فے واو اس کا روٹ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لینے کا قصد کرنا، ارادہ کرنا، ہر وہ چیز جس کا قصد کرنا اور لینا آسان ہو۔ عفو کا ایک معنی گناہوں سے درگزر کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ضروریات سے زائد ہو اور اس کے خرچ کرنے سے تکلیف نہ ہو، کسی مشقت میں نہ پڑے انسان۔ یہ لفظ جو ہے نا عافیت سے بھی ہے، عافیت، تو معنی کیا ہوا کہ جو آسانی اور سہولت سے ہو، دل پہ بوجھ نہ بنے، شاق نہ گزرے، وہ خرچ کرو، اور اتنا خرچ کرو، اور ایسا خرچ نہ کرو کہ دینے کے بعد پھر خود مانگنے لگ جاؤ۔ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو انڈے برابر سونا لے کر صدقہ کرنے کو آیا۔ اس نے کہا آپ یہ فی سبیل اللہ لے لیجئے، آپ نے اپنا منہ پھیر لیا، انکار کر دیا، بار بار اس نے اصرار کیا اور آپ نے بار بار انکار کیا، آپ نے قبول نہیں کیا وہ صدقہ۔ اور پھر کیا بتایا؟ اس لیے قبول نہیں کیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ شخص یہ دینے کے بعد پھر خود جا کے بھیک مانگنے لگے۔ تو زائد ضرورت خرچ کرنے سے مراد پھر کیا ہے کہ انسان اپنی ضروریات سے جو بچ جائے اس میں دے دے، لیکن ایسا نہ ہو کہ پھر اس کے اپنے اوپر مشقت پڑ جائے اور خود مانگنا شروع کر دے۔ یعنی صرف آج کی ضرورت سے نہیں، کل کی ضرورت کو بھی دیکھ لے، یہ مراد ہے۔ اور اس میں مختلف چیزوں کے لیے مختلف اصول ہو سکتے ہیں۔ مثلا آج آپ نے کھانا کھایا، جو بچ گیا آپ کسی اور کو دے دیں، وہ کھا لے۔ آپ نے اپنے لیے کپڑے بنائے، کچھ کپڑے ایسے ہیں کہ جو آپ روز پہنتے ہیں، آپ کے زیر استعمال ہے، کچھ ایسے ہیں جو سال میں ایک دفعہ بھی نہیں پہنتے اور نہ پہننے ہیں، تو کیا کریں؟ ان کو کسی اور کو دے دیں، کوئی اور استعمال کر لے۔ چلیے اس کی بھی ایک لسٹ بنائی، میرے پاس کیا کچھ زائد ضرورت ہے۔ العف میں کیا کیا چیزیں آتی؟
العفو میں آئندہ ضروریات کا لحاظ رکھا جائے گا. مثلا یہ نہیں ہوگا کہ ابھی موسم بدل رہا ہے، گرمی آ رہی ہے تو آپ سردیوں کے سارے کپڑے اٹھا کے دے دیں کہ اب یہ میری ضرورت نہیں رہی. نہیں، کل پھر موسم بدلے گا تو کیا ہوگا؟ وقت نہیں ملے گا آپ کو کہ جا کے جلدی سے سلوا دیں، تو ٹھیک ہے کچھ نکال دیں، کچھ ایسے رکھ لیں کہ جو آپ کو موسم بدلتے ہی پھر فوری طور پر کام آ جائے. یعنی عفو میں پھر یہ نہیں آئے گا کہ جو آج کام نہیں آ رہا اس لیے اس کو دے دو اور کل ضرورت پڑے تو پھر کسی سے مانگ لو. یہ نہیں کرنا. العفو میں کیا ہے؟ وہ چیزیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی کام نہیں آئیں گی، کوئی فائدہ نہیں ان کے رکھنے کا. مثلا چھوٹے ہو گئے کپڑے، یا آؤٹ آف فیشن ہو گئے، یا اور کیا ہوتا ہے، دل سے اتر گئے. تو ایسی چیزوں کو جوڑ جوڑ کے رکھنا، کیا پتہ کبھی ضرورت پڑ جائے. اچھا، بہت سے لوگ سٹور صاف کرتے ہیں، بہت سی چیزیں باہر نکالتے ہیں، پھر جب دوبارہ رکھنے لگتے ہیں تو ہر چیز کا دوبارہ، کیا پتہ کبھی ضرورت پڑ جائے. ٹوٹی پھوٹی بوتلیں، ڈھکنے، ہر ایک چیز کباڑ خانہ جمع کرتے چلے جاتے ہیں، جمع کرتے چلے جاتے ہیں. تو ایسی چیزوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھ کر نکال دینا چاہیے. میں نے کچھ عرصے سے اپنی ایک عادت بنائی ہے چھوٹی سی، کہ ہر روز تھوڑی دیر کے لیے اپنے کسی ڈرار کے سامنے یا الماری کے سامنے یا کسی بھی چیز کے سامنے ضرور کھڑے ہو کر یہ جائزہ لیتی ہوں کہ اس میں سے کون سی چیز میں کسی کو دے سکتی ہوں، اور ان کو تھوڑا 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 نکالتی رہتی ہوں. اور اس عادت کا اتنا فائدہ ہے کہ گھر صاف ستھرا رہتا ہے. تو اگر آپ بھی اپنا بیگ چیک کر لیا کریں، اپنے کپڑے چیک کر لیا کریں، کچھ بھی چیک کر لیا کریں، اور ساتھ ساتھ رخصتی ان کی کرتے رہا کریں. اس کے بعد کیا ہے؟ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات کو، احکامات کو، تاکہ تم غور و فکر کرو، خود غور و فکر کرو. تو یہ جو آپ کو سوال لکھواتی ہوں یہ کس لیے؟ اللہ نے تو واضح کر دیا حکم، اب ہمارا کام کیا ہے کہ غور و فکر کرنا. کس بات پر؟ کہ اس پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کا دنیا اور آخرت میں فائدہ کیا ہے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کسی مال کو خرچ کرنے یا رکھنے کا فائدہ کیا ہے. اب آپ اپنی ساری چیزوں پہ کس لحاظ سے نظر ڈالیں گے کہ ان چیزوں کو رکھنے سے میری دنیا میں کیا فائدہ ہے اور ان کو دینے سے میری آخرت کا کیا فائدہ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں. یتامہ یتیم کی جمع ہے. یتیم جس کا باپ نہ ہو اور نابالغ ہو وہ. اس سے پہلے یتیموں کے بارے میں 2 حکم نازل ہو چکے تھے. ایک یہ کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. اس پر مسلمان بہت کانشیس ہو گئے اور یتیموں کے بارے میں بہت احتیاط برتنے لگے. اگر ان کا مال، اس میں سے ہم نے کچھ کھا لیا تو گویا آگ کا انگارہ کھا لیا. اور پھر یہ کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، تو بہت دور ہو گئے اس سے، اور ان کے مال اور ہر چیز الگ کر دی. اب اس میں بسا اوقات بہت مشکلیں ہوئی، کیونکہ اصل تو ان کے مال کو نقصان نہ دینا تھا اور اس میں بھی مال ضائع ہونے لگا. مثلا اگر کسی کے گھر میں ایک یتیم بچہ اور اس کا کھانا الگ پکے اور بچے کو پسند ہی نہ آئے اور وہ کھانا گل سڑ جائے تو مال تو پھر بھی ضائع ہو گیا. تو اس پر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا سوسائٹی میں کہ اب کریں کیا؟ نہ تو اس کے قریب جانا ہے، نہ اس کو کھانا ہے، اور اگر رکھ چھوڑتے ہیں تو وہ بھی ضائع ہوتا ہے. کریں تو کریں کیا؟ اس پر کیا فرمایا گیا؟ قل، کہہ دیجئے، اصلاح لہم خیر، ان کے لیے اصلاح بہتر ہے. یعنی اصل میں تو یتیموں کی اصلاح اور بھلائی مقصود ہے، ان کے مال کی حفاظت مقصود ہے، ان کی خیرخواہی مقصود ہے. تو اصل مقصد پہ نظر رکھو کہ ان کی خیر اور بھلائی اور فائدہ کس میں ہے، نہ کہ صرف ظاہری تفصیلات میں. اصلاح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بگاڑ کو درست کرنا.
بھلائی، یعنی یتیموں کی بھلائی فائدے کے لیے ان کا مال لگاؤ، اور اسلام میں اچھی باتوں کی تعلیم و تربیت بھی شامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، اس کی بہترین تربیت کرنے پر بہت اجر و ثواب بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یتیم کے سر پر صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہاتھ پھیرا، اس کے لیے ہر بال کے بدلے جس پر اس کا ہاتھ گزرا نیکیاں ہیں۔ یعنی کوئی یتیم بچہ نظر آتا ہے تو آگے بڑھ کے آپ اس کے سر پہ نہیں، اس کو فزیکلی ٹچ کرتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کیونکہ یتیم کو اصل میں وہ باپ کا قرب اور وہ شفقت اور محبت ہی تو نہیں ملی ہوتی۔ تو اگر آپ اس کو پیار کرتے ہیں، اگر اس کے سر پہ بھی ہاتھ پھیرتے ہیں تو ہر بال کے بدلے میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور جس نے یتیم بچی یا بچے کے ساتھ جو اس کے پاس رہتا ہے احسان کیا، تو میں اور وہ جنت میں اس قدر قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ یہ فرماتے وقت آپ نے 2 انگلیاں ملا کر دکھائیں، یعنی جو یتیم بچے یا بچی کا خیال رکھے گا وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح ساتھ ہوگا۔ حضرت سہل سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کا پالنے والا، خواہ وہ یتیم اپنے گھرانے کا ہو یا غیر ہو، جنت میں اس قدر قریب ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی پہلی اور درمیانی انگلی ان دونوں کو کھڑا کر کے دکھایا اور تھوڑا سا فاصلہ رکھا، ایک جگہ پر بالکل ملا کے دکھایا اور ایک جگہ تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کھانے پینے میں کسی یتیم کو شریک کر لیا، اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور وہ گھر سب سے بدترین ہے جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، اس کا خیال نہ رکھا جائے۔ تو یہ ان کی اصلاح کے لیے یا ان کی بھلائی اور خیرخواہی کے لیے شوق دلانے والی احادیث ہیں۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو ملا جلا لو، یعنی اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا اکٹھا رکھو، خلط ملط کر لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی حکم کی صرف ظاہریت پہ نہ جاؤ، اصل روح کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ ان کا کھانا الگ پکاؤ، خواہ وہ ضائع ہی ہو جائے، بلکہ کیا کرو، اکٹھا پکا سکتے ہو، مگر ان کی خیر اور بھلائی پر نظر رکھو، ان کی تعلیم و تربیت پر، ان کی بہتری پر۔ یعنی اگر تم ان کا مال اپنے مال میں ملانا مناسب سمجھتے ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ جو حال زیادہ مناسب ہو، مال ملانا یا الگ کرنا، وہ حال اختیار کر لو تاکہ یتیم کی بھلائی ہو سکے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ جانتا ہے مفسد کو مصلح سے، یعنی اللہ کو پتا ہے کہ کون فسادی ہے، کون اصلاح کرنے والا ہے۔ یعنی تم اپنی نیت درست رکھو، اللہ کو اندر کا حال پتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تم کو مشقت میں ڈال دیتا۔ آنتکم کا روٹ ہے عین نون تے، آنتا کسی کو ایسی مشکل میں ڈالنا جس سے وہ نکل نہ سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں حکماً یہ کہتا کہ ان کا مال الگ کر دو، ان کا کھانا الگ کر دو، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، تمہیں ایسی مشقت میں نہیں ڈالا کہ جس سے تم نکل نہ سکو۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، اس کے تمام احکامات حکمت پر مبنی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔